بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحیات المخفی کی جلد نمبر 2 کے صفحہ 63 میں روایت ہے کہ تاریخ 8 ذی الحجہ 61 ہجری کو حضرت امام حسین مکہ سے روانہ ہوئے۔ طواف وسطی کے بعد اپنے حج کو عمرہ مفروضہ کے ساتھ بدل کر محل ہو گئے تھے، کیونکہ تکمیل حج نہ کر سکتے تھے، اس لیے کہ یزید نے 30 آدمی حج کے بہانہ سے حاجیوں کے لباس میں بھیجے تھے اور ان کو حکم دیا تھا ہر حال میں موقع پا کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیں۔ چنانچہ اگر آپ مکہ معظمہ سے تشریف نہ لے جاتے تو اس میں سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ مکہ معظمہ کی اور بالخصوص بیت اللہ کی ہتک ہوتی، جسے آپ ہرگز پسند نہیں کرتے تھے کہ میری وجہ سے حرم خدا کی اور مکہ معظمہ کی توہین ہو۔ آپ نے خود بھی فرمایا تھا، اگر میں مکہ معظمہ سے ایک بالشت باہر قتل کیا جاؤں تو یہ مجھے پسند ہے، لیکن مکہ معظمہ میری وجہ سے رنگین ہو، میں اس کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ کوفیوں کا کچھ اعتبار نہیں۔ بلا شبہ مکہ معظمہ کے احباب و اصحاب نے آپ کے اس ارادہ پر آپ کو سفر عراق پر جانے سے منع کیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کوفیوں کا کچھ اعتبار نہیں، ان پر قطعاً اعتبار نہ کریں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے ہاتھ آپ کے باپ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، آپ کے بھائی سیدنا امام حسن کی شہادت میں ہیں، اس لیے آپ وہاں جانے کا ارادہ ترک کریں۔ لیکن حضرت امام حسین اس بات کو بھی سن کر اپنے ارادے پر قائم رہے۔ عبداللہ ابن عباس حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے رشتے سے سیدنا امام حسین کے چچا تھے اور سیدنا فاطمہ کے رشتہ سے نانا تھے، اور سیدنا حسین سے عمر میں تقریباً 9 سال بڑے تھے، بزرگ تھے۔ ان کو جب یہ معلوم ہوا حضرت سیدنا حسین کو کوفیوں نے بلایا ہے، آپ ان کے بلاوے پر جا رہے ہیں، تو آپ نے فوراً خود آ کر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھ سے تو بیان کرو، آپ کوفہ جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں مصمم ارادہ کر چکا ہوں، کیونکہ چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل نے مجھے خط لکھا ہے کوفہ سے، جماعتیں درخواستیں آ چکی ہیں، ان سے وعدہ کر چکا ہوں، جانا چاہیے۔ دوسرا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم خواب میں خاص حکم فرمایا ہے، میں اس حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا اچھا، تو میری ایک بات تو سن لو، اپنے بیوی بچوں خاندان کو لے کر مت جاؤ، مجھے خطرہ ہے آپ قتل ہو جائیں۔ اور جس طرح حضرت عثمان کے بیوی بچے ان کو دیکھتے دیکھتے رہ گئے، ان کے سامنے شہید کر دیے گئے، یہ عظیم صدمہ خواتین اور بچے ساری زندگی نہیں بھولیں گے۔ سیدنا امام حسین نے فرمایا زندگی کے آخری لمحات میں میں چاہتا ہوں کہ سب میرے ساتھ ہوں، ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا جب تک میں شہید نہ ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی یہی ہے کہ میرے بچے اور خاندان والے بھی اس ابتدا میں مبتلا ہوں۔ اس گفتگو کو سیدنا زینب رضی اللہ عنہا بھی سن رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اے بزرگوار، بے شک آپ درست فرما رہے ہیں، قلبی احترام رکھتے ہیں، لیکن میں اپنے بھائی کو ایسے موقع پر اپنے سے جدا نہیں ہونے دوں گا۔ اگر یہ جائیں گے تو زینب بھی ضرور جائے گی، اس لیے کہ بھائی کو تنہا نہیں جانے دیا جائے گا۔ حضرت نے فرمایا یہ تو ظاہر ہے کہ جب یہ اس سفر کو ترک نہیں کریں گے تو آپ کس طرح رک سکتی ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر میں تقریباً 16 سال بڑے تھے، ان کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے بھی بڑی کوشش کی کہ آپ نہ جائیں، کوئی دغا باز ہے، لیکن ان کو بھی اس کوشش میں کامیابی نہ ہوئی۔ واقعہ کربلا کے بعد ایک مرتبہ ایک عراقی نے آپ سے مسئلہ دریافت کیا کہ حالت احرام میں مکھی کا مارنا جائز ہے یا نہیں۔ آپ نے فرمایا اے اہل عراق، تمہیں مکھی کی جان کا تو خیال آیا، مگر تم کو نواسہ رسول اس کے خاندان کی جانوں کا خیال نہ آیا۔ تم وہی تو ہو جو آج مکھی پر مسئلہ چھیڑ رہے ہو۔ مکہ معظمہ سے روانگی سے قبل خطبہ انشاءاللہ یہ اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔